یہ سنہ 1642 ہے۔ ایک سرد رات تھی۔ برفانی ہوائیں چھوٹے سے گاؤں وولس تڑپ کے گھروں کو ہلا رہی تھیں۔ انہی لمحوں میں ایک کمزور سا بچہ پیدا ہوا جو کپڑوں میں لپٹا اپنی ماں کی گود میں لیٹا تھا۔ دائی اور رشتہ دار فکر مند نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ماں کے چہرے پر دعا اور امید کی روشنی جھلک رہی تھی۔ ننھے سے وجود کی سانسیں بھاری ضرور تھی، مگر اس میں زندگی کی ایک عجیب طاقت نظر آ رہی تھی۔ یہ بچہ ہی آگے چل کر دنیا کو آئزیک نیوٹن کے نام سے جانا گیا۔ بچپن میں نیوٹن دوسروں سے بالکل مختلف تھا۔ جب بچے ہنستے، کھیلتے، شور مچاتے اور ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے تو نیوٹن ایک کونے میں خاموش بیٹھا رہتا۔ وہ تتلی کے باریک پروں کو غور سے دیکھتا اور سوچتا کہ یہ اتنے ہلکے ہوتے ہوئے بھی ہوا میں کیسے جھرملاتے ہیں۔ پرندے آسمان میں اڑتے اور نیوٹن کی نظریں ان کے پروں کی جنبش پر جم جاتے۔ بادل آسمان پہ تیرتے رہتے اور ننھے نیوٹن کی آنکھوں میں سوال لکھا ہوتا، یہ کہاں سے آتے اور کہاں جاتے ہیں؟ وہ بچہ جو دوسروں کی نظر میں تنہا تھا، دراصل کائنات سے دوستی کر رہا تھا۔ نیوٹن کو بچپن ہی سے چیزیں بنانے کا شوق تھا۔ وہ لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جمع کرتا اور ان سے نئے کھلونے تیار کرتا۔ کبھی وہ پنکھا بناتا جو ہوا کے جھونکوں سے گھومنے لگتا، کبھی ایک ننھا سا پانی کا پہیا بناتا جو بہتے پانی کے ساتھ چلنے لگتا۔ اس نے سورج کی روشنی سے وقت بتانے والی گھڑی بھی بنا لی تھی۔ گاؤں کے لوگ حیرت سے ان کھلونوں کو دیکھتے اور سر ہلاتے۔ سب سوچتے کہ یہ عام سا لڑکا نہیں ہے۔ نیوٹن کے چہرے پہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں کامیابی کی چمک ہوتی۔ شروع میں نیوٹن پڑھائی میں کمزور تھا۔ استاد اس سے ناخوش رہتے اور کلاس کے بچے اس کا مذاق اڑاتے۔ ایک وقت آیا کہ اس کی ماں نے اسے کھیتوں میں کام پر لگا دیا، مگر نیوٹن کے دل میں علم حاصل کرنے کی تڑپ تھی۔ وہ ضد کرنے لگا کہ وہ پڑھنا چاہتا ہے۔ آخر کار وہ دوبارہ اسکول گیا اور اس نے اپنی پوری محنت تعلیم پر لگا دی۔ آہستہ آہستہ وہ سب بچوں سے آگے نکل گیا۔ استاد حیران تھے کہ وہی بچہ جو کبھی سب سے پیچھے رہتا تھا اب کلاس کا سب سے بہترین طالب علم بن چکا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور نیوٹن نے کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ وہ گھنٹوں لائبریری میں بیٹھ کر کتابوں کا مطالعہ کرتا۔ ریاضی اور سائنس اس کے پسندیدہ مضامین تھے۔ استاد اس کی غیر معمولی ذہانت کو دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ اس دوران انگلینڈ میں ایک وبا پھیل گئی اور یونیورسٹی بند ہو گئی۔ مجبوراً نیوٹن کو اپنے گاؤں واپس جانا پڑا، لیکن یہ واپس جانا ہی دراصل اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہوا۔ نیوٹن جب اپنے گاؤں واپس آیا تو زیادہ تر وقت اکیلا گزارنے لگا۔ ایک دن وہ اپنے باغ میں درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور درخت پر پکے ہوئے سرخ سیب جھول رہے تھے۔ اچانک ایک سیب ٹوٹا اور زمین پر گر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر نیوٹن سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے خود سے سوال کیا، یہ سیب ہمیشہ نیچے ہی کیوں گرتا ہے؟ اوپر یا دائیں بائیں کیوں نہیں جاتا؟ اسی سوال نے نیوٹن کے ذہن میں کشش ثقل کے تصور کو جنم دیا جو آگے چل کر دنیا کے سب سے بڑے قوانین میں سے ایک ثابت ہوا۔ نیوٹن کو روشنی کے راز جاننے کا بھی شوق تھا۔ ایک دن اس نے شیشے کا پرزم لیا اور سورج کی روشنی کو اس میں گزارا۔ جیسے ہی روشنی پرزم سے گزری وہ 7 رنگوں میں بکھر گئی۔ کمرے کی دیوار پہ قوس قزح جیسے رنگ ابھر آئے۔ نیوٹن خوشی سے مسکرا دیا کیونکہ اس نے جان لیا تھا کہ سورج کی سفید روشنی دراصل کئی رنگوں سے مل کر بنی ہے۔ اس دریافت نے دنیا کو یہ سمجھنے میں مدد دی کہ قوس قزح کیسے بنتی ہے اور روشنی کی حقیقت کیا ہے۔ نیوٹن نے نہ صرف روشنی کے راز کھولے بلکہ ریاضی اور فلکیات میں بھی حیرت انگیز دریافتیں کی۔ اس نے ایک نیا ریاضیاتی طریقہ ایجاد کیا جسے آج ہم کیلکولس کہتے ہیں۔ اس کی مدد سے مشکل حساب آسان ہو گیا۔ نیوٹن نے یہ بھی سمجھایا کہ چاند زمین کے گرد کیوں گھومتا ہے اور سیارے سورج کے گرد کس قانون کے تحت گردش کرتے ہیں۔ اس کے قوانین نے کائنات کی حرکات کو سمجھنا ممکن بنایا۔ آج بھی سائنسدان خلا میں بھیجے جانے والے راکٹ اور سیاروں کی تحقیق کے لیے نیوٹن کے اصول استعمال کرتے ہیں۔ نیوٹن کی حیرت انگیز دریافتوں نے اسے دنیا بھر میں مشہور کر دیا۔ وہ کیمبرج یونیورسٹی میں پروفیسر بن گیا اور سینکڑوں شاگرد اس سے علم حاصل کرنے لگے۔ جلد ہی انگلینڈ کے بادشاہ نے اسے سر آئزیک نیوٹن
کے لقب سے نوازا۔ کتابوں اور سائنسی قوانین کے ذریعے اس کا نام ہر زبان اور ہر ملک میں پھیل گیا۔ لوگ اسے نہ صرف ایک عظیم سائنسدان بلکہ ایک استاد اور رہنما کے طور پر بھی یاد کرنے لگے۔ اتنی بڑی کامیابیوں اور عزت کے باوجود نیوٹن ہمیشہ عاجزی سے پیش آتا۔ وہ کہتا تھا، میں تو بس ایک بندہ ہوں جو سمندر کے کنارے کھیل رہا ہے اور علم کا سمندر ابھی میرے سامنے ہے۔ اس کے الفاظ میں گہرا پیغام چھپا تھا، جتنا بھی علم حاصل کر لیا جائے، کائنات کے راز اتنے وسیع ہے کہ انسان ہمیشہ سیکھنے والا ہی رہتا ہے۔ نیوٹن کی زندگی نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ تجسس، محنت اور عاجزی انسان کو سچائی کے قریب لے جاتی ہیں۔